أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً ومعينا حتى تسكنه ربك تطوعا وتمتعه فيها طويلا گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں جشن کی قبولیت کے لیے بآواز مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات اپنے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے بآواز خداوند متعال اس بابرکت جشن میں آپ کا تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور دعا ہے کہ جو حاجتیں لے کر اس مقدس محفل میں تشریف لائے ہیں تمام مقدس ہستیوں کے صدقے میں جن کی ولادت کے موقع پر جشن منعقد ہے پروردگار آپ تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور خاص طور پر دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں اور تمام موت کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صل اس سے پہلے کہ عرائض آپ کی خدمت عرض کروں ایک گزارش عرض کروں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں انشاءاللہ اسی مہینے میں نیا کارپٹ ڈالا جائے گا کہ جو مصلوں کی شکل میں ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری آرزو ہے کہ یہ کارپٹ جب ڈالا جائے تو مسجد کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر انتظام ہو سکے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ نیا کارپٹ ہوگا تو اس کی طہارت اور پاکیزگی کے لحاظ سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی انشاءاللہ آپ تشریف لائیں مسجد میں امام بارگاہ کے اندر تو طہارت کا اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور تھوڑی سی ترتیب بھی انشاءاللہ چینج کریں گے دروازوں کے لحاظ سے پہلے ادھر سے بھی لوگ آتے تھے مجالس کے سلسلے میں یا کوئی پروگرام ہوتا تھا تو یہ ڈور استعمال ہوتا تھا لیکن ابھی سے تھوڑی سی پریکٹس شروع کر دی ہے آئندہ جب کارپٹ ڈالا جائے گا تو پرماننٹلی دروازہ بند کیا جائے گا اور آنا جانا اسی دروازے سے لوگوں کے لیے ہوگا نماز کا ٹائم ہو یا مجلس ہو یا جشن ہو جو بھی پروگرام ہوگا بچے مدرسے میں آئیں گے تو یہی ڈور جو ہے فرنٹ والا یہ استعمال ہوگا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی مسجد پہ لوگ آتے جاتے ہیں کیونکہ یہ دروازہ بند ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے کیا تو کیونکہ پیچھے سے کسی کو نہیں پتہ چلتا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون فرمائیں خود بھی طہارت کا خیال رکھیں اور جس کو دیکھیں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے کوئی اس قسم کا کام کرے جس کی وجہ سے کارپٹ نجس ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں اور بچوں کو خاص طور پر تاکہ یہ ہمارے مسجد کا کارپٹ انشاءاللہ پاک اور پاکیزہ رہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد پھر بھی صلوات پڑھیں محمد.
بہت ہی مبارک مہینہ ہے ماہ شعبان کا، جو اپنی فضیلت کے لحاظ سے قطع نظر اس کے کہ اس میں ولادتیں ہوئی ہیں، اس مہینے کی اپنی عظمت ہے اور اس مہینے کی اپنی شان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری محبت میں اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ تو یہ ایک اپنی فضیلت ہے ماہ شعبان کی کہ جس میں درود و سلام کے لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھی جائے اس مہینے میں رسول خدا کے اوپر اور ان کے خاندان کے اوپر، اور ہو سکے تو روزے رکھے جائیں اور دعائیں ہیں جو پڑھی جائیں، دعائیں مناجات شعبانیہ بہت مشہور و معروف مناجات ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے، ایک مخصوص صلوات ہے کہ جو ظہر کے موقع پر روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال یہ مہینہ اپنی عظمت کے لحاظ سے منفرد مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں چار چاند لگے ہیں وہ ان ولادتوں کے صدقے میں، وہ ولادتیں جو اس مہینے میں ہوئی ہیں ان ولادتوں کے صدقے میں اس مہینے کی عظمت اور بڑھ گئی ہے، اس کی شان اور بڑھ گئی ہے، اور دوسرے مہینوں میں ایک لحاظ سے اس کی ایک منفرد حیثیت ہے، وہ یہ کہ اکثر مہینوں کے اندر شہادت ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سوائے ولادت کے کوئی شہادت نہیں ہے، یعنی سراسر خوشی ہے اس مہینے کے اندر، سراسر سرور ہے اس مہینے کے اندر۔ اور کیا ترتیب ہے پروردگار عالم کی کہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے تمام کربلا کی اہم شخصیتوں کو جمع کر دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پہلی شعبان کو ولادت ہے، پھر اس کے بعد امام حسین کی ولادت ہے، پھر امام سجاد کی جناب عباس کی ولادت ہے، پھر جناب سجاد کی ولادت ہے، جناب علی اکبر کی ولادت ہے، جناب قاسم کی ولادت ہے۔ تمام اہم شخصیتوں کی ولادت کو پروردگار عالم نے اسی مہینے میں رکھا ہے، اور ان کے قتل اور ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، جو انتقام لے گا ان کے ظلم کا، اس کی ولادت بھی اسی مہینے کے بین الطالب و بدب المظلوم بکربلا۔ دعا ندبہ کے اندر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہے وہ کہ جو کربلا والوں کے خون کا بدلہ لیتے ہیں۔ 15 شعبان کو مولا کی ولادت ہے، تو یہ ایک خاص مہینہ ہے کہ جس میں مومنین کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر ماہ شعبان کی جو عیدیں ہیں ان کو ایک خاص اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ اب میں کیونکہ مختصر ہے اور تمام مناسبتوں کے حوالے سے گزارش میں پیش نہیں کر سکتا، تو جناب عباس علیہ السلام اور جناب امام سید سجاد کے حوالے سے چند رائے درج کروں گا۔ اور آج معلوم نہیں کہ کیوں، شاید دن کی وجہ سے یہ محفل میں کوئی رونق نہیں نظر آ رہی، لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ رونق رہے گی انشاءاللہ۔ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام اہل بیت کی شخصیات میں سے ایک انفرادی حیثیت ہے جناب عباس کی، ایک خاص مقام ہے حضرت عباس علیہ السلام کا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی قبیلہ ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی برادری ہو، اس میں اگر کوئی ایک خوبصورت انسان نظر آئے، اکا دکا اگر انسان خوبصورت نظر آئے تو واقعی وہ لوگوں کی نظر میں قابل احترام ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور ایک اہمیت کے لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ توجہ نا، ایک اگر کوئی خوبصورت انسان ہو تو لوگ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، اور پھر اس کی عظمت اور اس کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت عطا فرمائی ہے، کیا خوبصورت جمال عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسے خاندان میں پیدا ہو جائے جہاں پہ سارے خوبصورت ہو اور پھر ان میں سے جو زیادہ خوبصورت ہو، اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اپنا ایک خاص اس کا کمال ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا بات ہے جناب عباس علیہ السلام کی کہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب قمر بنی ہاشم ہے، یعنی بنی ہاشم کا خاندان وہ ہے عرب کے اندر اور قریش کے اندر وہ خاندان ہے کہ جس کا ہر ایک فرد
حسن و کمال کے لحاظ سے اپنے کمال پہ نظر آتا ہے، حسن و کمال کے لحاظ سے اپنے کمال پہ نظر آتا ہے، اور انہی کے درمیان اگر کوئی قمر بنی ہاشم ہے تو جناب عباس کی ذات ہے۔ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ قمر بنی ہاشم کا چاند، کیا بات، بہت خوب، قمر بنی ہاشم کا چاند وہ شخصیت ہے جناب عباس کی۔ کیا بات، جناب عباس علیہ السلام کی جو ظاہری لحاظ سے جو آپ کی شکل و صورت، آپ کے جسم کی جو بناوٹ تھی وہ ایک انفرادی حیثیت رکھتی تھی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب عباس جسمانی لحاظ سے اتنے قداور اور ایک خوبصورت جسم کے مالک تھے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک زمین پر نشان چھوڑتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری کشش اور ظاہری جسمانی کمال عطا فرمایا تھا، اور روحانی کمالات کے لحاظ سے آپ کی کوئی مثال نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں گے جس شخصیت نے امیر المومنین سے تربیت لی ہو، امام حسن سے تربیت لی ہو، امام حسین سے تربیت لی ہو، امام سید سجاد کے ساتھ رہے ہو، تو ان کے اندر کتنے کمالات ہوں گے اللہ کے۔ ظاہر کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو دوسرے فرزند ہیں امام حسن اور حسین، وہ اپنی جگہ پر پروردگار عالم کی طرف سے امامت کے حامل تھے، لیکن امیر المومنین کی جو تربیت خاص تھی وہ جناب عباس علیہ السلام کے لیے، اور ایسی تربیت عطا فرمائی ہے جناب امیر المومنین نے کہ جناب امیر المومنین کے ایسے وارث بن گئے ہیں کہ جو شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اپنے بابا کے وارث تھے تو علم و کمالات کے لحاظ سے بھی اپنے بابا کے وارث تھے۔ اور جناب عباس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ آپ کا علم اتنا زیادہ تھا کہ آپ ان تمام علوم کو جو لوگ واسطے کے ذریعے سے اہل بیت سے لیتے تھے وہ ڈائریکٹ علم آپ نے سرچشمہ علم سے لیا ہے۔ کسی نے خواب دیکھا، کوئی عالم دین تھا، بہرحال اس کے دماغ میں آ گیا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، وہ تفصیل سے واقعہ عرض نہیں کروں گا، وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس زیادہ علم ہے۔ ایک دفعہ جناب عباس علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور پورا منظر ہے جو وقت نہیں ہے میں عرض کروں۔ جناب عباس علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہوا کہا کہ تم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ ظن و گمان کے بنیاد پر حاصل کیا ہے، لیکن جو میں نے علم حاصل کیا ہے وہ اس سرچشمے سے حاصل کیا ہے جو سرچشمہ خدا ہے۔ ڈائریکٹ علم آپ کا اہل بیت علیہ السلام سے، امیر المومنین سے، امام حسن سے، امام حسین سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یقین کی منزل پر اتنے فائز تھے، یقین اور پختہ یقین کے اوپر اتنا فائز تھے کہ کبھی بھی کربلا میں جناب عباس دشمن کے مقابلے میں ڈگمگائے نہیں ہیں، بلکہ اس پختہ ایمان کے ذریعے سے، پختہ یقین کے ذریعے سے اپنے بھائی کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے اور اپنا آپ کا دفاع فرمایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب جناب عباس کا مقام اتنا بلند کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کیوں جناب عباس کا مقام اتنا بلند؟ نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، اس کے باوجود آپ کا اتنا مقام بلند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب عباس کی جب زیارت پڑھتے ہیں ہم تو زیارت میں ایک فقرہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام اتنا بلند کیوں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب زیارت پڑھتے ہیں آپ تاریخ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک فقرہ ہے ابتدا میں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ سلام ہو آپ پر کہ جو آپ عبد صالح ہیں، آپ عبد صالح، یہاں پر سلام ہو، کیوں؟ المطیع للہ ولرسولہ، کیونکہ آپ اللہ کے بھی فرما بردار تھے، اس کے رسول کے بھی فرما بردار تھے، امیر المومنین کے بھی فرما بردار تھے اور حسن و حسین کے بھی فرما بردار تھے۔ اور یہ مقام انسان کو
اور یہ عظمت انسان کو اسی وقت ملتی ہے جب انسان اطاعت و فرمان برداری میں اللہ اور رسول اور آل رسول کا اتنا پابند ہو جائے کہ دنیا میں اگر کسی انسان کو دیکھیں، اگر کوئی اتنا پابند اور فرمان بردار نظر آئے تو جناب عباس سے زیادہ کوئی فرمان بردار ہمیں نظر نہیں۔ جناب عباس کی فرمان برداری اور اطاعت۔ کربلا میں جتنے بھی افراد تھے شہداء، سارے مطیع تھے امام حسین کے، تھے یا نہیں تھے؟ جتنی بھی شخصیتیں ہیں کربلا کے اندر یہ سارے فرمان بردار تھے، چاہے بنی ہاشم کے افراد ہوں، چاہے انصار کے افراد ہوں، چاہے جو غیر بنی ہاشم امام حسین کے ساتھ شریک، سارے مطیع اور فرمان بردار تھے امام حسین کے۔ لیکن جناب عباس کی اطاعت اور فرمان برداری ایک خاص انفرادی حیثیت رکھتی ہے، وہ آپ کی خدمت یاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انفرادی حیثیت جو جناب عباس کی ہے، اطاعت کی، فرمان برداری کی، دوسرے بھی فرمان بردار ہیں لیکن جناب عباس کا فرمان بردار ہونا ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ شان رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے بھئی کہ انسان اگر کسی کی اطاعت کر لے جس کو علم نہیں ہے، جو نہیں جانتا، علم اس کے پاس نہیں ہے، حقائق سے آشنا نہیں ہے، چیزوں کے بارے میں بصیرت نہیں رکھتا، اگر وہ انسان کسی عالم کی، کسی صاحب بصیرت کی، کسی صاحب حکمت کی اطاعت اور فرمان برداری کر لے تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بھی کمال ہے کہ بھئی آپ گمراہی کے راستے پہ نہیں جا رہے، ان سے پوچھ رہے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس حکمت ہے، جن کے پاس آگاہی ہے، جن کے پاس بصیرت ہے، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے نہیں ہیں، اہل بصیرت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اہل حکمت سے وہ فیض نہیں لیتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن جو صلوات پڑھیں محمد والا رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اگر کوئی علم نہ رکھنے والا کسی اہل علم کی اطاعت اور فرمان برداری کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، کمال ہے یہ بھی ایک قسم کا۔ اس کے مقابلے میں جو اہل علم کی بات نہیں سنتا، جو اہل بصیرت کی بات سن لے، بصیرت نہیں رکھتا، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان علم بھی رکھتا ہو، بصیرت بھی رکھتا ہو، حکمت بھی رکھتا ہو، یہ تمام کمالات اس کے اندر موجود ہوں اور پھر بھی وہ کسی کا مطیع اور فرمانبردار ہو، جناب عباس کی وہ ذات ہے کہ جن کے علم کے بارے میں عرض کیا کہ علم آپ نے امیر المومنین سے لیا، امام حسن سے لیا، امام حسین سے لیا، وہ یقین کی منزل پر فائز ہے، اور توحید کی معرفت کے لحاظ سے جناب عباس کا مقام یہ ہے کہ مولا امیر المومنین ایک دفعہ بچپن کا عالم ہے، آپ کو اپنے زانو مبارک پر رکھا، بیٹھایا ہوا ہے، جناب عباس سے مخاطب ہو کر مولا نے فرمایا کہ بیٹا کہو ایک، جناب عباس نے کہا ایک، اس کے بعد مولا نے کہا بیٹا کہو دو، جناب عباس نے فرمایا کہ بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا اب اس زبان سے دو کہنے میں شرم آ رہی ہے، یعنی عباس یہ کہنا چاہتے ہیں جس توحید کو میں نے تسلیم کر لیا ہے اس کے مقابلے میں دوئیت نہیں ہو سکتی، لہذا یہ معرفت کا مقام ہے جناب عباس کا بچپن کے عالم میں، تو جوانی کے عالم میں جناب عباس کی معرفت کا مقام کیا ہوگا؟ اور شجاعت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جناب عباس علیہ السلام شجاعت کے لحاظ سے بنی ہاشم کے جتنے بھی شجاع گزرے ہیں تمام شجاعتوں کا جوہر جناب عباس کے وجود کے اندر موجود، علم کے لحاظ سے منفرد، شجاعت کے لحاظ سے منفرد، یقین و استقامت کے لحاظ سے منفرد، معرفت پروردگار کے لحاظ سے منفرد۔ جب ایسا شخص کسی امام کا مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جس کو جناب عباس ہم کہتے ہیں۔ اتنے کمالات، اتنا علم، اتنی بصیرت، اتنی حکمت، حقائق اشیاء، اسرار واقفیت کے باوجود امام کی اطاعت ایسی کی کہ امام کے مقابلے میں ایک حرف نہیں بولے، ایک لفظ نہیں بولے۔ اور ہم ہیں کہ نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی عقل ہے،
نہ ہمارے پاس کوئی حکمت ہے، کسی بھی چیز سے آشنا نہیں ہے، لیکن اپنی بات امام کی بات کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں، اپنی بات امام کی بات کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ امام کی حدیث ایک فرما رہی ہے، لیکن کہتے نہیں ہماری رائے یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ ہماری ولادت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں جی ہم آپ کی ولادت نہیں ہوتی، آپ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ علمی دلیل تو بہت ہے، ایک نقضی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہتے ہیں کہ بھائی ولادت کیوں نہیں کہتے آپ؟ کہتے ہیں ولادت اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی تو خلقت پہلے ہو چکی ہے، وہ پہلے خلق ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے جب ہماری روحوں سے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا، تو ہماری روحیں بھی تو اس وقت خلق ہو چکی تھی، تو پھر ہمارے بارے میں بھی آپ کہیں کہ ہم نازل ہوتے ہیں؟ کمال تو اسی میں ہے کہ ہماری بھی ولادت ہوتی ہے، ان کی بھی ولادت ہوتی ہے، لیکن ہماری ولادت اور ہے اور ان کی ولادت اور ہے۔ اتنے کمالات کے باوجود اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری کہ امام نے فرما دیا کہ عباس تم نے لڑنا نہیں ہے۔ تو اتنی شجاعت کے باوجود، اتنی شہامت کے باوجود، اب کیسی شجاعت ہے؟ جناب عباس کی شجاعت تو کربلا میں نظر ہی نہیں آئی۔ بھئی کربلا کے اندر جناب عباس کی شجاعت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کہاں نظر آئے گی؟ جنگ صفین میں۔ جنگ صفین میں جناب عبدالرزاق مکرم نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 11 سال کی ہے، 11 سال کی آپ کی عمر ہے۔ آپ آج کل کے 11 سال کے بچے کو نظر میں نہ رکھیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی جو 34 سال کی عمر میں جو ان کا جسمانی نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو 11 سال کی عمر میں ان کا نقشہ بھی کچھ اور ہوگا۔ جناب لکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ جہاد کے لیے۔ جناب عباس نکلے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے جب صفین کے میدان میں نکلے ہیں تو آپ نے مبارز طلب کیا۔ معاویہ کہتا ہے کہ ابو شاشا جاؤ اس کے مقابلے میں۔ ابو شاشا وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں 1000 سواروں کا اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، 1000 سوار گھوڑے سوار، ان کا اکیلا مقابلہ کرنے والا شخص بہادر کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس بچے اور نوجوان کے مقابلے کے لیے جاؤں، میرے مقابلے کا اگر کوئی ہوتا تو میں جاتا، یہ نوجوان ہے اس کے مقابلے میں کیا جاؤں؟ اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگا، کہا کہ میرے بیٹے اس کے لیے کافی ہیں۔ اپنے بیٹے کو بھیجا اس نوجوان کے مقابلے میں، جناب عباس کے سامنے آیا، سیکنڈوں کے اندر جناب عباس نے فنار کیا۔ پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی فنار ہوا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی فنار ہوا، 7 بیٹوں کو بھیجا، 7 کو جب قتل کر دیا تو اب اس باپ کو جلال آتا ہے، جوش آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اب جناب عباس کے مقابلے میں خود آتا ہے، جیسے ہی جناب عباس کے مقابلے میں خود آیا تو خود بھی فنار ہو گیا۔ یہ شجاعت جناب عباس کی جب لوگوں نے دیکھی، کیونکہ جناب عباس کے چہرے پر نقاب تھا، لوگ سمجھ نہ سکے یہ کون ہے، لیکن انداز کارزار سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی بنی ہاشم کا شجاع نظر آتا ہے۔ لیکن دل میں سوال رہا کہ یہ ہے کون کہ جو اتنے بہادر شخص کو قتل کرنے والا ہے، جس کے بیٹوں کو قتل کیا۔ جب جناب عباس فاتحانہ انداز میں مولا علی کی بارگاہ میں آئے، مولا نے اپنے بیٹے کا نقاب اٹھایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ تو شجاعت کا یہ مقام، بہت خوب۔ اتنی شجاعت کے باوجود اگر امام کے حرف کے سامنے مطیع ہو جائے کوئی انسان، سبحان اللہ، تو پھر اس کو یہ کمال ملتا ہے، پھر عبد صالح کا لقب ان کو ملتا ہے، پھر وہ القاب اور وہ بیانات جو امام معصومین علیہ السلام سے
जनाब अब्बास के सिलसिले में कि परवरदिगार आलम जनाब अब्बास को बहिश्त में ऐसे पर अता फरमाएगा कि वो आप बहिश्त के अंदर तमाम फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। जनाब जाफर तैयार को पर अता फरमाए थे परवरदिगार आलम ने, वो भी तैयार है, वो भी परवाज करने वाले हैं। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि जनाब अब्बास फरिश्तों के साथ परवाज करेंगे। और फिर आखिर में ये जुमला इरशाद फरमाया कि जनाब अब्बास को वो मकाम अता फरमाएगा परवरदिगार कि कयामत में सारे शहीद, जितने भी शहीद गुजरे हैं, सब जब देखेंगे उनका मकाम तो रश करेंगे। ऐसा मकाम परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। क्यों? कि इमाम के मुती और फरमाबरदार थे। और हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए ये सबक है कि हम भी जितना जितना अपने आप को इमाम का मुती और फरमाबरदार बंदा बनाते जाएंगे, वो कमालात जो अल्लाह ने उस इताअत के नतीजे में रखे हैं वो हम सबको मिलते जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। माशाअल्लाह बड़ी तेजी से गुजर रहा है और क़िबला तशरीफ फरमाएं। अभी मैंने अशार भी पढ़ने आपकी खिदमत में, पढ़ूं या ना पढ़ूं? बिस्मिल्लाह। एक जुमले जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अर्ज़ करूंगा, क्योंकि वक्त नहीं है। मैं फकत एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। आपकी जो किताब है सहीफ़े सज्जादिया, उसके बारे में एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सहीफ़े सज्जादिया वो किताब है कि जिसको हमने नहीं पहचाना, गैरों ने पहचाना है। तवज्जो नहीं किया आपने? ये वो मजलूम किताब है कि जिसको हमने नहीं पहचाना। शायद हमने नाम भी, यानी हम का मतलब है तमाम शियों की बात कर रहा हूं, यानी इस किताब का नाम भी बहुत कम शियों ने सुना हो। नाजुल बलागा तो हर बच्चे की जबान पर है, लेकिन सहीफ़े सज्जादिया या सहीफ़े कामिला बहुत ही कम लोग हैं हमारे कि जो इस किताब से आशिना है, इस किताब को गैर बेहतर जानते हैं। इसके हवाले से चंद चीजें अर्ज करूंगा। इससे पहले अर्ज करूं कि ये वो किताब है कि जो जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन साहब फरमाते हैं कि ये वो किताब है कि जो इमाम सईद सज्जाद ने खुद अपनी जिंदगी में तदवीन फरमाई। उनकी जिंदगी में इमाम ने अपनी जिंदगी में इस किताब को मुदव्वन किया, इसको तरतीब दिया। और फिर ये इमाम अलैहिस्सलाम ने एक नुस्खा इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के हवाले किया और एक नुस्खा जनाब ज़ैद के हवाले किया। और फिर वो नुस्खा जनाब यहया की तरफ आया, जनाब ज़ैद से उनके बेटे की तरफ, और जनाब बाक़र अलैहिस्सलाम के जरिए से यही नुस्खा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और ये सिलसिला चलता रहा। छठी हिजरी में फरमाते हैं कि छठी हिजरी में इस दुआओं की किताब को ज़बूर आले मोहम्मद कहा गया, यानी इतनी मशहूर हो गई। और ये इतनी अजीब शान दुआएं हैं कि ज़बूर आले मोहम्मद का नाम इस किताब को दिया गया। ज़बूर जनाब दाऊद की मशहूर मारूफ किताब है, बच्चों को हम पढ़ाते, 4 मुक़द्दस किताबें। उनमें एक ज़बूर है कि जो जनाब दाऊद की दुआएं थी, मुनाजात दुआएं जो जनाब दाऊद की, उसका मजमुआ था। तो उसी निस्बत से इस किताब को ज़बूर आले मोहम्मद का लक़ब दिया गया। मिस्र के बहुत बड़े उलमा गुजरे हैं जिन्होंने इस किताब के बारे में अपनी राय का इजहार फरमाया। चाहता हूं कि एक दो जुमले उनके अर्ज करूं ताकि इस किताब की अहमियत आपके सामने वाज़ेह हो सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत बड़े जामिअतुल अज़हर के बहुत बड़े उस्ताद और फ़िलसूफ़ गुजरे हैं, तंतावी जोहरी। तकरीबन 70 साल 75 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। ज़ाहिर है कि आपको बताया कि जामिअतुल अज़हर जो मिस्र की यूनिवर्सिटी है वो अहले सुन्नत की है, लेकिन वहां पे शाफी लोग ज्यादा हैं, मोहब्बत अहले बैत रखने वाले ज्यादा हैं। तो वो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के एक तालिब इल्म ने मेरे सामने ये किताब रखी, ये सहीफ़ा सज्जादिया। इससे पहले मुझे इल्म नहीं था इस किताब के बारे में। उस हिंदुस्तान के तालिब इल्म ने, नाम भी उन्होंने फरमाया कि उनका नाम था सईद मुश्तबा हसन, उन्होंने ये किताब मेरे सामने रखी और मैंने जब उनका मुताला किया तो उसकी इबारत पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मुताला के बाद एक आर्टिकल उन्होंने लिखा जो जमाने में उनके अखबार में मिस्र में भी छपा और बाद में हिंदुस्तान में उसका तर्जुमा हुआ। आर्टिकल लिखा, उसका आर्टिकल का तर्जुमा ये था, उसका टाइटल ये था कि अदहियतुन अला ज़ैनुल आबिदीन माज़ा यस्तफ़ीदु मिनहुल मुस्लिमून। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआएं जिनसे मुसलमान फायदा ले सकते हैं, इस्तिफादा कर सकते हैं।
اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جامعہ ازہر کے نوجوان ہندوستانی طالب علم سید مجتبیٰ حسن نے مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا جس میں کچھ دعائیں کچھ مناجاتیں حضرت زین العابدین کی طرف منسوب موجود ہیں. میں نے اس کتاب کا غور سے مطالعہ کیا, میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا اور ان کے مندرجات پر گہری نظر ڈالی تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. جب میں نے کتاب پڑھا تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزین ہو گئی. اور میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے, کیوں کر مسلمان اب تک اس ذخیرے سے ناواقف ہیں, مسلمان اس عظیم ذخیرے سے ناواقف ہیں, اور کس طرح وہ صدیوں تک غفلت میں شکار رہے, غفلت کا شکار رہے, اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اتنا بڑا عظیم علمی ذخیرہ خدا نے ان کے لیے مہیا رکھا ہے. اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور ان اسرار و رموز پر مطلع ہوں تو سمجھیں کہ سنی اور شیعہ فرقے دونوں خواہ مخواہ کے لیے افتراق باہمی میں مبتلا ہیں اور باہمی عداوت کے نشے میں سرشار ہیں. یہ انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا ہے. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ صلوات پڑھیں خداوندہ یہ تیری کتاب موجود ہے, قرآن اور یہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں. یہ دونوں کلام وہ آسمان سے نازل ہوا, وہ آسمان سے نازل شدہ کلام, اور یہ اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا. دونوں بالکل متفق ہیں, دونوں کلام بالکل متفق ہیں. اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں ہندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں, اے فرزندان اسلام, اے اہل سنت, اے اہل تشیع, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم قرآن اور اہل بیت کے مواعظ سے سبق حاصل کرو؟ یہ دونوں تم کو بلا رہے ہیں ان علوم کو حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائب قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پہلے ان علوم کو حاصل کرو, انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایان مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے. تو یہ انہوں نے دوسری جگہ پر اپنا بیان کیا. ایک دوسرے ان کے جامعہ ازہر کے استاد ہیں, استاد محمد کامل حسین. وہ سیف سجادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدین کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدین کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ وہ قصیدہ جو مشہور ہے جناب فرزدق کا کہ تعرف البطحا وتعتہ, وہ شام کا مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فرزدق نے امام زین العابدین کی تعریف کا حق ادا کر دیا اپنے ان شعروں میں جن کا مضمون یہ ہے. پھر وہ مضمون لکھتا ہے مختصر کا. کہتا ہے ہرگز نہیں, بخدا فرزدق اپنے ان شعروں میں ایک شمع بھی نظم نہیں کر سکا, یہ تھوڑا بھی نظم نہیں کر سکا جو کمالات امام زین العابدین کے, بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہار کر سکے. امام سجاد کے بارے میں مجھے وہ الفاظ ہی نہیں ملتے اور بتلا سکے میرے تاثرات کو اس امام کی عظمت کے بارے میں جس نے ایک طرف عرب قوم کے محاسن اخلاق اور ان کی مذہبی کمالات کو حاصل کیا اور دوسری طرف ملک عجم کی سلطنت اور اس کی عزت کے جواہر کو حامل ہوا ہے. یعنی یہ وہ امام ہیں کہ جو عرب و عجم کے کمالات کے حامل ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو صحیف سجادیہ کے بارے میں اپنی نظر رکھتے ہیں. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, لیکن ہم لوگ ان حقائق سے, ان کتابوں سے مانوس نہیں ہیں. دعاؤں کی کتابیں ہیں, ظاہر ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, دعا کی متلاشی ہوتے ہیں. ہر سلسلے میں ہر موضوع کے بارے میں امام کی دعا ہے. کبھی ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. بس 5 منٹ ہے, میں 5 منٹ میں اپنے پڑھنے تو میں نے کافی اشعار تھے تمام مناسبتوں کے لحاظ سے, لیکن تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد, مرد آباد, نعرہ صلوات اللہ.
जनाब अब्बास के बारे में फकत एक नज़म पढ़ता हूँ, उसके बाद कर्ब बला को अज़मत किरदार चाहिए, कर्ब बला को अज़मत किरदार चाहिए, या रब उसे भी जज्बे बेदार चाहिए, इसको भी एक हैदर कर्रार चाहिए, जैसा अलम है वैसा अलमदार चाहिए, जैसा अलम है वैसा अलमदार चाहिए, टकरा रहा है जुल्म शहे मशरक़ैन से, ये सरजमी भी कम नहीं बदरो हुनैन से। अब्बास ज़ैग़म असद किरदिगार है, जो बेकरे इताअते परवरदिगार है, हाथों में जिसके कुव्वते ऐदर शिकार है, क्या होगी जुल्फ़िकार, ये खुद जुल्फ़िकार है। क्या होगी जुल्फ़िकार, ये खुद जुल्फ़िकार है। दरिया में गर्क करके हर एक बदसिफात को, चाहे तो चुल्लू में उठा ले फरात। हैबत से उसके बानिए, हैबत से उसकी बानिए शर कांपने लगे, सुन हो गए पांव जिगर कांपने लगे, तीरों कमा तहो तबर कांपने लगे, जिन पर पड़ी नजर, जिन पर पड़ी जली की नजर कांपने लगे, गुल था कि अपनी मौत के आसार आ गए, शायद नजफ से हैदर कर्रार आ गए। गुल था कि अपनी मौत के आसार आ गए, शायद नजफ से हैदर कर्रार आ गए। हैदर की जुल्फ़िकार है माथे की हर शिकन, हैदर की जुल्फ़िकार है माथे की हर शिकन, चेहरा वो चांद है जिसे लगता नहीं गहन, गुस्से में लाल शाम के सूरज के तरह तन, थर्रा रहे हैं, थर्रा सलवात पढ़े मोहम्मद की हर शिकन, चेहरा वो चांद है जिसे लगता नहीं गहन, गुस्से में लाल शाम के सूरज की तरह तन, थर्रा रहे थे अर्ज़ो समा कांपता था तन, शोले बरस रहे हैं रुखे हक शियार से, देखो निकल रहा है वो ज़ैग़म कछार से। निकला जो शेर बानिए शर भागने लगे, निकला जो शेर बानिए शर भागने लगे, नेढ़ा के सर झुका के नजर भागने लगे, सर उठ गया जिधर भी उधर भागने लगे, मैदान से मिसले जद्दोपेदर भागने लगे, मैदान से मिसले जद्दोपेदर भागने लगे, रख लेगा शेर फौज के नेज़ों की भाड़ पर, होता ओहद तो चढ़ गए होते पहाड़ पर। नजरों में रख के सारा बयाबा अली का शेर, नजरों में रख के सारा बयाबा अली का शेर, देखो पहुंच गया सरे मैदान अली का शेर, तशना लबों की प्यास का दरमा अली का शेर, बिनते रसूल पाक का अरमा अली का शेर, पानी है बंद बादशाह कायनात पर, सारी सफों को चीर के पहुंचा फरात। था शोर इब्ने उक़दा कुशा लड़ेगा कौन, था शोर इब्ने उक़दा कुशा से लड़ेगा कौन, हिम्मत है किसकी अपनी कज़ा से लड़ेगा कौन, कहरे खुदा है कहरे खुदा से लड़ेगा कौन, भागो के फातिमा की दुआ से लड़ेगा कौन, भागो के फातिमा की दुआ से लड़ेगा कौन, पहुंचे नहीं हाथ अभी तो नयाम तक, पहुंचे नहीं है हाथ अभी तो नयाम तक, थर्रा रही है रन में, थर्रा रही है रन की जमीन फिर भी शाम तक। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। करती हैं उंगलियां दरे खैबर की जुस्तजू, करती हैं उंगलियां दरे खैबर की जुस्तजू, है चुटकियों को कल्ले ऐदर की जुस्तजू, तलवार को है फौज सितमगर की जुस्तजू, नासिर की है तलाश नयावर की जुस्तजू, नजरें यूं ही है लश्करे बिदअत शिआर पर, जैसे हो शेर नर की निगाह शिकार पर। पहुंचा लबे फराज जो हैदर का लाला फाम, मौजों ने सर उठा के अदब से किया सलाम, पहुंचा लबे फराज जो हैदर का लाला फाम, मौजों ने सर उठा के अदब से किया सलाम, था फर्द शौक में लबे दरिया पे ये कलाम, रुए हुबाब फूट के देखा जो तशना काम, ए मौज आब गिरद अलमदार घूम ले, सक्काए अहल बैत के कदम को चूम ले। सब नाबिकार दूर खड़े देखते रहे, सब नाबिकार दूर खड़े देखते रहे, बातिल शियार दूर खड़े देखते रहे, दरिया के पार दूर खड़े देखते रहे, कुल पहरेदार
کھڑے رہے دیکھتے رہے، آئے کہاں ہے دشمن جانی حسین کا، دریا حسین کا ہے یہ پانی حسین کا۔ نور نگاہ حیدر کرار زندہ باد، اے زور دست سید ابرار زندہ باد، اے خانہ علی کے نگہدار زندہ باد، اے دشت کربلا کے علمدار زندہ باد، پائے ستم سے گرمی رفتار چھین لی، شانے کٹا کے ظلم کی تلوار چھین لی۔